الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اپنے سوال میں کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے زیادہ میت کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میت کے لیے، فوت شدہ والدین کے لیے بار بار دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعاؤں سے انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ میت کا درجہ بلند ہوتا ہے تو میت سوال کرتی ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ جواب آتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں اب کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا، جو پہلے لکھا جا چکا وہی رہے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ علم ہے جو انسان لوگوں کو دے کر گیا ہے، تو لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور جانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو یہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو یہاں حدیث میں یہ کہا گیا کہ نیک اولاد میت کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے دعائیں کرتی ہے، یعنی کہ اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میت کو دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے اور دعائیں کتنی اس کے لیے مفید ہیں۔ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، یا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے روزے رکھتا ہے، یا بیٹا چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے تلاوت کرتا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ بیٹا چھوڑ کے گیا ہے، بیٹی چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو اس لیے میت کے لیے دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میت کے لیے حج اور عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میت کی طرف سے حج عمرہ کرے اس نے پہلے اپنا حج عمرہ کر رکھا ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عمرو بن عاص آئے اور کہا میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، میں بھی 50 غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا پہلے آپ سے سوال کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے حج کرتے، یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، یا غلام آزاد کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کے لیے حج کرنا اور اس کی جانب سے صدقہ خیرات کرنا میت کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو میت کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا اور اس کے لیے حج یا عمرہ کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا۔ لیکن اس کی طرف سے قرآن پاک پڑھنا یا قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخشنا، تو یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر والد نے اپنی اولاد کو تلاوت کلام پاک پہ لگایا تھا، تلاوت کلام پاک سکھائی تھی یا سکھانے کا بندوبست کیا تھا، تو یہ بچے، یہ بیٹے جب تک تلاوت کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور والد کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔